بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: گندے برتن پڑے رہنے سے کیا گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جتنی جلدی برتن دھو لیں تو اچھی بات ہے، لیکن رات کو چھوڑ دیں کہ صبح ماسی دھوئے گی تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہار منہ پانی پینے کے بارے میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں۔ سوال: کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو کیا وہ کھانا ناپاک ہو جائے گا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کھانے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا۔ وہ جب گرتی ہے تو بیماری والا بازو پہلے گراتی ہے، لہٰذا اس کو پورا ڈبو دو، شفا والا پر اندر جا کر بیماری ختم کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ سوال: کیا تلاوت قرآن کے دوران یا وظائف کے دوران بات چیت کر سکتے ہیں؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ سوال: نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنے اور اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے بعد اس جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر سلامتی نازل فرما۔ سوال: کیا بیسن میں کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: بیسن میں کھڑے ہو کر وضو کرنا جائز ہے، لیکن وضو کی جگہ یا بیسن پاک اور صاف ہونے چاہیے۔ سوال: کیا عورتیں بغیر محرم کے حج یا عمرہ کر سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں کیا شرعاً حکم ہے؟ جواب: عورتیں بغیر محرم کے حج اور عمرہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر ان کی عمر 70 سال سے اوپر ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال: اگر عورت کے پاس کوئی محرم نہ ہو تو کیا اس پر حج یا عمرہ فرض ہے؟ جواب: اگر عورت کے پاس محرم نہیں تو اس پر حج یا عمرہ فی الحال فرض نہیں، چاہے اس کے پاس مالی استطاعت موجود ہو۔ سوال: اسلام میں عورتوں کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں ہے؟ جواب: مرد اور عورت میں فطری طور پر جذباتی اور عملی فیصلہ کرنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ مرد کو زیادہ تحمل اور فکری غور و خوض کی وجہ سے طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے۔ سوال: 4 بیویاں نکاح میں موجود ہوں تو 5ویں عورت سے نکاح کر سکتے ہیں؟ جواب: اسلام کے مطابق ایک وقت میں مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اگر چاروں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو یا طلاق دے دی ہو تب 5ویں شادی کرنا جائز ہے۔ سوال: عدت کے دوران کوئی مصنوعی زیور یا سونے کا زیور پہن سکتے ہیں؟ جواب: یہ جائز نہیں۔ سوال: شوہر کے فوت ہونے کے بعد کیا عورتوں کو اپنی پہنی ہوئی چوڑیاں توڑ دینی چاہیے؟ اس کا کیا شرعاً حکم ہے؟ جواب: ایسا کرنا ضروری نہیں۔ عورت کو چاہیے کہ چوڑیاں اتار کر رکھ دے اور بعد میں دوبارہ پہن لے۔ سوال: کیا کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ نبی کو اور نہ ایمان والے کو یہ حق ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ مشرکین جہنمی ہیں۔ لیکن کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا بذات خود کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے۔ سوال: بیٹھ کر نماز پڑھنا یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا زیادہ افضل کیا ہے؟ جواب: بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے پر اجر کھڑے ہونے کی مقابلے میں آدھا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کھڑے ہو کر نفل پڑھے اس کے لیے مکمل اجر ہے اور جو بیٹھ کے پڑھے اس کے لیے آدھا اجر ہے۔ سوال: کیا غلاف قرآن پاک کو دھو کر اس کے پانی کو نالی میں بہانا جائز ہے؟ جواب: غلاف کو دھونے کا پانی اگر صاف ہے تو اسے ناپاک جگہ یا نالی میں بہانا ادب کے خلاف ہو سکتا ہے، البتہ اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں۔ سوال: کیا میاں بیوی قبلے کی طرف پیٹ کر کے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ جواب: ایسا کرنا جائز ہے۔ سوال: اگر آپ نے اپنے سونے کو آدھا آدھا کر کے اپنے بیٹیوں کے نام کر دیا اور ہر بیٹی کے حصے میں 7 تولے سونے سے کم ہے تو کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ
اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ سوال: کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بار بار آئے تو ہر بار درود شریف یا نہ پڑھنا گناہ ہے؟ جواب: اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم درود شریف نہ پڑھیں تو یہ گناہ نہیں، مگر درود شریف پڑھنا ایک نیک عمل ہے جسے اختیار کر کے آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ سوال: اذان دیتے وقت کانوں پر ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ ایسا کرنا کیا سنت ہے؟ جواب: اذان دیتے وقت کانوں پر ہاتھ رکھنا سنت ہے، واجب نہیں۔ یہ عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور اس کا مقصد اذان کے دوران کانوں میں آواز پہنچانا ہے تاکہ اذان سننے والے لوگ بہتر طور پر اذان کی آواز سن سکیں اور اذان کے پیغامات پر توجہ دے سکیں۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔